بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہے، آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ امریکی صدر کو آئندہ ہفتے غزہ میں جنگ بندی کی امید۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں آئندہ ہفتے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اہم پیش رفت کے منتظر ہیں۔ ہم غزہ سے یرغمالیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو جلد واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ نیتن یاہو سے غزہ میں ایک عظیم کامیابی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں زہریلے کھانے سے متاثر تیسرا بچہ بھی چل بسا۔ معروف کبڈی پلیئر نوید پہلوان کے جاں بحق بچوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ نوید پہلوان کے دیگر 3 بچوں اور بیوی کی حالت خطرے سے باہر۔ نوید پہلوان کے 3 بچوں کی ہلاکت پر بیکری اور پیزا شاپ کے خلاف مقدمہ درج۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ فریدی کی زیر صدارت 16 رکنی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس سرفراز کے حق میں 9 ووٹ آئے۔ 2 ممبران نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس عتیق پشاور، جسٹس روزی خان بلوچستان، جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات۔ جسٹس منصور کا جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران اعتراض، کہا 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول 8 روپے 36 پیسے، ڈیزل 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ شہریوں نے اضافے کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں حکمران فائدہ ہضم اور بوجھ عوام کو منتقل کرنا بند کریں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں پہ، حکمران ان کو کیا لگے، انہوں نے کون سا پلے سے پیٹرول ڈلوانا ہے؟ سر کیا یہ حکومت کا تو نوے بازی ہو گئی ہے، 1 روپے کم کر کے 10 روپے بڑھا دیتی ہے۔ حکمران کا کیا ہو جاتا ہے، وہ مہنگی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ان کا سرکاری پیٹرول ہوتا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی غریب عوام کے لیے ہے۔ تنخواہوں میں 10%، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے اور پینشنز میں 7% اضافہ کیا ہے، اور یہ مہنگائی کی شرح سے زیادہ اضافہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس ریٹس میں بھی کمی کی ہے، جس سے ہر تنخواہ دار شخص کو ٹیکس میں کمی نظر آئی۔ حکومت کا مہنگائی میں کمی کا دعویٰ، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ حکومت اقدامات کی بدولت مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ حکومت کی معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ IMF پروگرام معاشی استحکام کی بنیاد پر بنا۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہو چکے ہیں۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا چوروں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ٹیکس دینے والا سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ ہمارے لیے جو ٹیکس پیئر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے وہی آدمی دراصل ملک کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن دے رہا ہے۔ ہم نے بہت ساری پچھلے سال اصلاحات کی تھیں FBR کے اندر، ان تمام اصلاحات کا مقصد FBR کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بڑھانا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 2400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انڈیکس پہلی بار 1,28,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اطمینان کا اظہار، کہا کہ نیا مالی سال ایک خوشائند پیش رفت کے ساتھ شروع ہوا ہے جو ملک کی معیشت اور حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ گزشتہ مالی سال میں معاشی پالیسیوں کی بدولت معیشت نے مثبت ریکوری دکھائی۔ پاور ڈویژن نے بجلی کے بلوں میں PTV فیس ختم کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں PTV لائسنس فیس فوری ختم کی جائے۔ PTV لائسنس فیس بجلی کے اگلے بلوں میں چارج نہیں کی جائے۔ تمام بجلی تقسیم کار کمپنیاں فوری طور پر اس مراسلے پر عمل کریں۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ نیپرا میں حکومت کی درخواست پر عوامی سماعت، چیئرمین نیپرا کی سربراہی میں سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ پاور ڈویژن ٹیم نے نیپرا کو بریفنگ دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ PTIP کی صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خواتین کی ایک مخصوص نشست دی ہے۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ یہاں تو PTI کی حکومت ہے، ان کو یہاں بھی سیٹیں نہیں ملی۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ PTI نے الیکشن نہیں لڑا، یہاں ان کے آزاد امیدوار تھے۔
मखसूस सीटों का फैसला। PTI का मुशावरती इजलास तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। PTI की मरकजी क़यादत का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में मौजूद मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई। इजलास में मखसूस सीटों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। बानी PTI की पार्टी क़यादत को यौम आशूर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान की बहाली तक अपनी असम्बली ऐवान के बाहर लगाए। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज भी भाई से मिलने नहीं दिया गया। इनकी बहनों की बानी से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा है कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए। मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। गुलामी से बेहतर है कि सारी जिंदगी जेल में रहूं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान को डीसीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से तफसीली मुशावरत जारी। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस का रेफरेंस यौम आशूर के बाद भिजवाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। इसराइली जारहियत के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सिफारत खाने आमद पर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इयादा किया और ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की।